بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق. وقف کی اہمیت پڑھ رہے تھے. کیفیت وقف کی بحث. اب مزید کیفیت وقف کے حوالے سے یہ کافی ادھر سائڈ سے کیفیت وقف تنبیہات ہیں سمجھانے کے لیے. وقف میں حرف موقوف علیہ کو ساکن کر کے سانس آواز کا توڑنا، یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں. اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جانے سے رہ گئی، جیسے یعلمون پر وقف تو کیا لیکن ساکن نہیں کیا، ساکن سمجھ گیا جی. اور جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وقف بھی کر رہا ہے اپنے حساب سے اور ساکن بھی نہیں کر رہا. یا پھر وقف میں ساکن تو کر دیا لیکن سانس نہیں توڑا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ دونوں طریقے بالکل خلاف اصل اور قطعاً غلط ہیں. وقف صحیح وہی ہوگا جس میں قطع نفس اور اسکان متحرک، ساکن کو متحرک کرنا اور سانس بھی چھوڑنا ہے جی. اسی طرح تنبیہ آ گئی. رحیم، نذیر، نستعین، برق، وقف الروم ایک جیسے ادا ہوں گے، میم اور نون کی طرح، اور قاف اور را کی صرف حرکت ہی ہلکی آواز کے ساتھ ادا ہوگی. تنوین کا کوئی حصہ اس میں ظاہر نذیر 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 یوں ہوگا، نذیرین کی تنوین ظاہر. وقف میں تیسری نمبر تنبیہ جی. وقف میں تنوین تو حذف ہو جاتی ہے لیکن تشدید کسی وقف میں حذف مستمر و تب تو وہ کلکلہ سخت کیوں ہو رہا ہے؟ شد کی وجہ سے. تنبیہ نمبر 4، روم اور اشمام اسی حرکت پر ہوگا جو اصلی ہوگی. حرکت عارضی پر روم اور اشمام جائز. انذر الناس، اب انذر آخر را کیا ہے؟ ساکن ہے. یہاں پر اگر وقف کرنا چاہیں گے تو اس کو ساکن کرنا ہوگا، اس پر روم نہیں کر سکتے. علیکم الصیام تو علیکم تھا، میم جمع ملانے کے لیے اجتماع ساکن کی وجہ سے، لہذا یہاں پر حرکت عارضی ہے، اس پر روم اور اشمام جائز جی. آگے ایک اور اصول بتایا جی. وقف کیا ہے؟ رسم کے وقف رسم کتاب ہے، بہت بڑا اصول آ گیا جی. زبر جی زیر اور پیش کی تنوین چونکہ رسم سے معذوفت، رسم سے، اس لیے وقف میں بھی کیا ہوتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے. زبر کا تنوین الف کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین مرسوم ہوتا ہے الف کی صورت میں، اس لیے وہ الف سے بدل جاتی ہے، جیسے ابدن، احدن اور احدن. تو ابدن میں کیا ہوگی؟ بدل جائے گی، لیکن احدن اور احدن میں ابدن میں الف کے ساتھ بدلے گی. ایسے ہے نا جی. دوسری دو مثالیں. نمبر 2 جی، ایسی ہی تانیث کی تا، خواہ وہ تا کی صورت میں لکھی ہو یا گول تا کی صورت میں، وصل میں تو دونوں ہی تا ہی پڑھی جائیں گی، لیکن وقف میں چونکہ جو تا کی صورت میں مرسوم ہے وہ کیا پڑھی جائے گی؟ وقف میں تا پڑھی جائے گی. اور جو تا ہا کی صورت میں مرسوم ہے تو وہ وقف میں کیوں بھائی؟ وقف رسم کے تابع سودا. نمبر 3 بات آ گئی جی. لفظ لیکن، الظنون، الرسول، السبیلا، یہ تینوں اسی طرح سلاسلہ، پہلا قواریرا، لفظ انا، تو ان تمام لفظوں میں جب ملا کر پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو الف جی. مگر خاص لفظ سلاسلہ حالت وقف میں بغیر الف پڑھنا بھی درست ہے، یعنی سلاسل، یعنی لام کو ساکن کر کے. نمبر 4 جی، ہائے ضمیر. ہائے ضمیر میں تو وصلاً صلہ ہوتا ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں، لیکن وقف میں یہ صلہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. اس لیے وقف رسم کے چونکہ صلہ کے واو اور یا مرسوم نہیں ہوتے، کھڑی حرکات الٹی پیش میں مرسوم، اس لیے وقف میں بھی وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تو وقف کا تعلق کس کے ساتھ؟ رسم کے ساتھ ہے. تو اب آپ کو یہ بات جواب ذہن میں رہے گا، کھڑی زیر اور الٹی پیش کے اندر وہ وقف میں باقی کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ وقف کا تعلق رسم سے ہے، اور رسم میں یہاں پر
کھڑی زیر میں یا مدہ محذوف ہے اور الٹی پیش میں واو مدہ لکھا ہوا ہاں رسمن نہیں ہے. ربہ وقف میں ربہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. بھی میں وقف بھی. لنسفعن لیکونن ان دونوں میں وقف الف سے الف پر کرتے ہیں، حالانکہ اصل کی روح سے ان میں نون خفیفہ ہے، مگر چونکہ ان دونوں میں نون خفیفہ دو زبر کی تنوین الف کے ساتھ لکھا ہے اس لیے وقف بھی کیا ہوگا بھائی؟ الف کے ساتھ ہوگا. لنسفعا اور لیکونا. نمبر 6 جی، جن لفظوں کے آخر میں حروف مدہ رسماً محذوف ہیں وہ باوجود اصل میں ثابت ہونے کے بھی وقف میں حذف ہو جاتے ہیں، جیسے ایہا الثقلان کیا ہے؟ تو اصل میں تھا ایہا ہاں. اب قرأت کسائی میں ایہا الثقلان کا اگر وقف کیا جائے گا تو ایہا الف کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اصل میں الف تھا، ٹھیک. کیونکہ ان کا اصول کیا ہے؟ وقف اصل کے تابع ہے، اور ہمارا اصول کیا ہے؟ وقف. ہاں جی، تو قراء کے اصول سمجھے. بعض کا کیا اصول ہے بھائی؟ وقف. ہاں جی، اس لیے تانیث کی تا کا بھی کیا کرتے ہیں؟ دراز تا میں لکھی ہو نا تو وہ اس تا کا وقف بھی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہاں کے ساتھ. ہاں کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں وقف اصل کے تابع ہے. تانیث کی تا اصل میں کیا تھی؟ بھول تھی. اچھا جی، ایہا سندعو کیا تھا؟ سند. تو سندعو زبان وہ مد حذف ہے، تو یہاں پر ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ حذف ہی ہوگا، معذوف ہے بھائی. تو اصل میں ایہا تھا، یؤتیا تھا، سندعو تھا. تو ان لفظوں میں چونکہ الف یا اور واو رسماً محذوف ہیں اس لیے ان کلمات میں وقف بھی ان حرفوں کے حذف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ثابت رکھنا جائز کیونکہ رسماً موجود نہیں ہے. جی مستثنیٰ فما آتانی اللہ، جی اس کی یا کو وقف میں حذف رکھنا بھی جائز ہے. مطلب کیا ہے؟ فما آتانی یا کی رسم کا تقاضا یہ ہے کہ وقف صرف حذف یا کے ساتھ ہو کیونکہ یہ مرسوم نہیں ہے، اور وقف رسم کے تابع ہوتا ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا گزرا ہے. مگر چونکہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اس جا کو وصل میں مفتوح پڑھتے ہیں اس لیے وصل کی رعایت سے وقف میں اس کو ثابت رکھنا بھی جائز ہے. پس رسم کی رعایت سے حذف اور وصل کی رعایت سے اثبات دونوں جائز رکھے گئے ہیں. جی چند کلمات ایسے ہیں جن میں وقف رسم کے موافق نہیں ہوتا، جیسے او یعفو ان تبوا لتتلوا لن ندعو لیربوا لیبلوا نبلوا، اور دوسرا قواریرا. ہاں جی، اسی طرح ثمودا 4 جگہ پر ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے بعد ثمودا ہے، کون سا جو؟ ہاں، لیکن یہ الہ اور لام جارہ کے بعد والا مراد نہیں ہے، جیسے الہ ثمودا کیا ہے؟ الہ ثمودا خواہم، اور الا بعدا لثمود، کیونکہ ان دونوں موقعوں میں الف لکھا ہی نہیں ہے. تو ان سب کلمات کے آخر میں الف لکھا تو ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، نہ وقفاً اور نہ مثلاً. تو یہ جناب کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وقف کے حوالے سے کہ کون سے وقف کو حرف کو وقف میں پڑھا جاتا ہے اور کون سے حرف کو وقف میں نہیں پڑھا جاتا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.